کی نافرمانی یہ انسانی فطرت اس کا انکار کرتی ہے. زنا کا انسانی اوتزن الحرۃ، کیا بات کہی تھی اس نے؟ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب اللہ کے نبی نے بیعت لی اور فرمایا کہ تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گی، تو ہندا نے زمانہ جاہلیت میں کہا اوتزن الحرۃ، کیا شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ پتھروں کی پجاری تھی 1 منٹ پہلے تک، بغیر دلیل کے جو چیزیں غلط ہیں وہ منکر ہیں، بغیر دلیل کے جو چیزیں خوبصورت ہیں وہ معروف ہیں. تو اس کے لیے تو ویسے علم کی ضرورت کوئی نہیں. ہاں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، حدود شریعت بتانے سمجھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. تبلیغ کے لیے تو علم کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغ تو معروفات کی دعوت ہے، اور معروف کا مطلب جانی پہچانی، توحید جانی پہچانی چیز. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ ساری جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بغیر دلیل کے ٹھکتی ہیں. وہ جو بدو نے کہا تھا البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر تأمرون بالمعروف. تم جانی پہچانی چیزوں کی تبلیغ کرتے. اور میں تو تفسیریں پڑھتا نہیں نا، نہ مجھے اب نہ میرا سر اتنا تھکا رہتا ہے کہ مجھے پڑھائی نہیں جاتی. تو مجھے خیال ہے المعروف کا مطلب ہے جانا پہچانا. معرف بالعامل اس میں معرفہ، رجل الرجل. معروفات وہ عمل ہیں جس کو انسان عقلاً جانتا ہے، منکرات وہ عمل ہیں جن کو انسان عقلاً برا جانتا ہے. اس کے لیے تو کسی دلیل کسی حجت کی جو مجھے تو علم نہیں میں تبلیغ کیا کروں. تم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اللہ کی مان لے اللہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے کیا علم چاہیے؟ بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کر اللہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے کیا علم چاہیے؟ بھائی اللہ کے رسول کی مان لے دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ لے کر آئیں. اب بھائی دوزخ سے بچ جا جنت والا بن جا، یہ تبلیغ ہے. منکر دیکھتے او غلط یہ منکر، ہاں کیا زبردست چیز ہے، یہ معروف ہے جس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہ ہو. حلال حرام کے لیے دلائل چاہیے. تو یہ منکرات میں سے ہیں لیکن کھلے میں سے نہیں ہیں. یہ علم کی چیز ہے، یہ مدارس اس کے لیے بنائے گئے ہیں. اور دعوت تو ایک عام ہے. ان پڑھ میواتیوں نے عالم کو ہلا کے رکھ دیا. مولانا علی میاں تشریف فرما تھے رحمۃ اللہ علیہ. ایک میواتی اٹھا مولانا الیاس صاحب کے بیان سے، تو پیچھے بیٹھتے کہنے لگے میاں جی کیا سمجھے کہ کوئی یقین کی بات کر رہو، یقین اللہ پر یقین، اللہ پر یقین کو یقین کی بات کر رہو. یہ ان کا مخاطب تھا. تبلیغ کے لیے علم نہیں چاہیے، مدرسے کے لیے علم چاہیے. معروفات وہ ہیں جو ایک ان پڑھ بھی کہے ہاں واہ کیا زبردست چیز. اور بے کی شروط اور بے فاسد بے باطل یہ تو سارے وہ منکرات ہیں جو بڑے چھپے ہوئے ہیں، ان کے لیے دلائل چاہیے. اور ماں باپ کی نافرمانی کھلا منکر. سر عام شراب پینا یورپ میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، جہاں شراب کے بغیر وہ ایک پل نہیں زندہ رہ سکتے، وہاں بھی ایسے شراب پینا برا سمجھا جاتا ہے، کھلے عام کو شراب پینا. میں اتنا یورپ امریکہ پھرا ہوں، میں نے کسی کو سڑک پہ شراب پیتا نہیں دیکھا. الگ پیتے ہیں، پینے کی جگہ الگ ہیں ان کی. ان کے ہاں جو زنا کا مفہوم ہے ان کے ہاں کہ کسی عورت سے زبردستی کر رہا ہوں، پورے یورپ میں کسی کو جرت نہیں کہ کسی عورت کو ہاتھ لگاتا. اگر ننگی لڑکیاں پھر رہی ہوتی تو کسی کو جرت نہیں کہ ہاتھ لگاتا. تامرون بالمعروف، معروفات، معروف اس میں مفعول نہ کہ نیکی ہے. عرف بھی اسی سے ہے ابھی عرف. تو دعوت اس امت کا فرض منصبی ہے، فرض منصبی جو امت کے ہر فرد کے لیے ہے. لیکن سیاست، حکومت، گھر، معاشرت یہ چیزیں رکاوٹ بن کر آئیں. اور نبیوں جیسا انتخاب نہ تھا، وہ تو اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو وہی آ رہی. داؤد علیہ السلام نے
ایک دن مقرر کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا۔ بڑی اونچی دیواریں بنائیں، اندر بیٹھ گئے، بس اللہ اللہ کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا۔ ایک دن مقرر کیا، پہلا دن تھا، اور اذ تصور المحراب، دو فرشتے انسانی شکل میں دیوار پلنگ کے اندر، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام ڈر گئے۔ کس لیے؟ کہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ کوئی اس کو کود کر پار نہیں کر سکتا، دروازہ بند ہے، اور دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس سے اوپر چڑھ کر کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا لا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض، بھائی ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا، آپ مہربانی کرو ہمارا جھگڑا نمٹا۔ ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ یہ جھگڑا تو ایک 5 سال کا بچہ بھی نہیں مٹا سکتا۔ تو وہ جو داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے اور فاستغفر ربہ، اور وہ کس بات پر استغفار ہے؟ یہ اللہ کی تنبیہ تھی کہ داؤد تو نبی بن کر آیا ہے، تو عابد بن کر نہیں آیا، عبادت بعد میں ہے، دعوت پہلے ہے۔ یہ دن میں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور تو نے بندگی کرنی ہے تو رات کو کر، تو کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو رات کا وقت اس کے لیے مقرر کر۔ قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک وباللیل، یہ جو رات کا وقت ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ رات کو تم اٹھو اور میرے مجھ سے باتیں کرو، کسی سے نہ ملو، لیکن دن میں تم دروازے بند کرو، دیواریں اونچی کرو، تو یہ منصب نبوت کے خلاف ہے۔ اس پر استغفار کیا ہے، اس پر توبہ کی ہے، اور اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اوہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو نبی کا کام لوگوں میں پھرنا ہوتا ہے، لوگوں کو کھینچنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ کوئی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا کہ عصمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا نہیں، اور پھر اس امت کو عروج ملا، 1000 برس کی حکومتیں ملی، ساری دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے حکومت کی، تو بہت سے عوامل جمع ہوتے گئے، اس کی میں نے تھوڑی تفصیل آپ کو بتائی تھی۔ پھر ہندوستان کی حد تک تبلیغ کا کام یہاں سے 1926 میں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں سے تھے، علماء میں سے تھے، اگر وہ اسی طرز پر چلتے جو چل رہا تھا تو کوئی خانقاہ بناتے یا کوئی دارالعلوم بنا لیتے، نظام الدین میں کوئی دارالعلوم بنا لیتے، خانقاہ بنا لیتے۔ ہندوستان بر صغیر کے حالات اور اسلامی سلطنتوں سے قدر مختلف، یہاں پہلی صدی میں اسلام آ گیا، یہ ہندو علاقہ ہے۔ یہ جو سری لنکا ہے، یہاں عرب تاجروں کے ذریعے سے یمن سے جو آتے تھے بحری جہاز، ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آ گیا، اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں اسلام آ گیا۔ اور یہ جو ساتھ مالدیپ ہے، مالدیپ کوئی 2500 جزیروں کا ملک ہے، مالدیپ 2500 جزیروں کا ملک ہے، اور وہ جزیرے لمبے سے لمبا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے، اس کا نام ہے مالے، اسی میں ان کا دارالحکومت ہے۔ باقی سارے جزیرے بس ایسے جیسے تمہارا مدرسہ ہے، اتنا ایک جزیرہ ہوگا، ایسے وہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر ہے۔ عنبر وہاں بہت نکلتا ہے، اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے عنبر کے ذریعے سے۔ تو یہ ان جزائر سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے، تو ایک قافلہ بحری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے تحفہ تحائف ولید بن عبد الملک کو دی، ان سے دوستی لگانا چاہتا تھا۔ تو جب یہ کراچی کے قریب گزرا بحیرہ عرب سے، تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا، یہ سندھ کا بہت بڑا شہر تھا اس وقت، تو وہاں سندھ کے ڈاکوؤں نے بحری جہاز پہ حملہ کیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا، اور عورتوں کو بھی قید کر لیا، مردوں کو کچھ قتل ہو گئے۔ تو ایک عورت پکاری یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ عروج کے دور میں فاسق کیسے ایمان والا تھا۔ تو کچھ جو لوگ انہوں نے مال لوٹنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ دیے تھے، تو یہ لٹا پٹا قافلہ جب پہنچا عراق میں،
تو حجاج کو ملا اور انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا یا الحجاج، تو وہ کھڑا ہو گیا اپنے کرسی سے، کہ لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، اور کہا میرے اوپر حرام ہے بیوی بھی اور بستر پہ سونا بھی جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ وہ بنو ثقیف میں ایک مبیر ہو، ایک صفاق ہو، صفاق ترین فاسق ترین انسان غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیوی حرام ہے، میرے اوپر بستر پہ سونا حرام ہے جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا، عبید اللہ بن نبحان رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا اور ان کو 3000 کا لشکر 4000 کا لشکر دے کے روانہ کیا۔ وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبید اللہ شہید ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا لشکر روانہ کیا، یہ سارے عراق سے تھے، قتیل بن طوفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں وہ بھی شہید ہو گئے اور دونوں لشکروں کو شکست ہو گئی۔ پھر اس نے شامی قبائل جو عرب کے قبائل جو شام میں آباد تھے، ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف مزاج تھا، تو اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہی کہ مجھے سندھ پہ حملے کے لیے شام سے لشکر اور میرا خزانہ ختم ہے، مجھے پیسے بھی دے۔ تو ولید نے کہا میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا، ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے، شمالی افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے، چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے، میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا۔ تو حجاج نے کہا جتنا پیسہ مجھے دو کے قرضہ ہے اور میں یہ دگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا۔ تو شامیوں کا 4000 کا لشکر تیار اور اس کا اپنا سگا بھتیجا تھا محمد بن قاسم بن یوسف، حجاج بن یوسف اور محمد بن یوسف اور قاسم بن یوسف، یہ 3 بھائی ہیں۔ ان میں محمد بن یوسف بھی حجاج جیسا ظالم تھا، یمن میں گورنر تھا، اور قاسم بہت شریف النفس تھے، ان کا بیٹا محمد 17 برس کی عمر، اور حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کے نکاح میں دی ہوئی تھی، اس کو منتخب کیا اور اس کو 12000 کا لشکر دے کے روانہ کیا تھا، اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا جتنا باقی سامان تھا، اور ہر 3 دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی، اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر 3 دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی۔ اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج بصرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا۔ تو یہ بدھوں کا شہر تھا، جو دیبل تھا نا بدھوں کا، تو اس میں ایک بڑا وہ تھا ان کا معبد، اس کو گنبد تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس سے شہر کو شکست نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں نے زور لگا لیا، حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی، توپ منجنیق، پتھر پھینکنے والی، وہ اتنی بڑی تھی اس کو 500 آدمی کھینچتے تھے، تو اس کو بحری جہاز پہ بھیجا تھا۔ تو وہ نصب تھی اور توپ اس گنبد پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا۔ 10 دن 12 دن 15 دن گزر گئے، گولے جاتے تھے گنبد پہ نہیں لگتے تھے، تو دیبل والے اور جوش سے لڑتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ 1 درجہ نیچے کر کے فائر کرو، 1 درجہ نیچے کر۔ اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے، ان کا آج میں خود پھینکوں گا۔ تو محمد بن قاسم نے خود اس دن پتھر تو رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے، پھر اس نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گنبد پہ لگا اور گنبد ٹوٹا، تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ یہ 92 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 90 ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ 90 ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ۔ ویسے تو سرندیپ یہ ہندوستان کا حصہ تھا، سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، اور وہاں دعوت پھیل چکی تھی، وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے، لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذریعہ بنے اور دیبل فتح ہوا ہے۔ راجہ داہر اس وقت وہ
پورے سندھ کا باج، پورا ہندوستان دو حصوں میں تقسیم تھا، ہند اور سندھ۔ سندھ یہ نہیں جو آج ہے، یہ سندھ بمبئی تک تھا، یہ سندھ بمبئی تک اور دیپال پور تک